8 हिजरी में فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کرتے رہے اور مکہ میں سیاسی اور معاشی نظام کو ترتیب دی اور صحابہ کو میرٹ کے بیس پہ عہدے دیے گئے۔ اسی دوران طائف اور مکہ کے درمیان رہنے والے بنو حوازن، بنو ثقیف اور دیگر چھوٹے قبیلوں نے مل کر مکہ پہ دعویٰ بولنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب فتح مکہ کے بعد ان کی باری ہے، اور اپنا سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جو اب تک کی سب سے بڑی جماعت تھی، اور اس میں ابھی مکہ کے نئے ہونے والے مسلمان بھی شامل تھے۔ بعض صحابہ کے دل میں کثرت جماعت کی وجہ سے آیا کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ جب مسلمان کافروں کے تعاقب میں حنین کی تنگ گھاٹیوں کے بیچ پہنچ گئے تو دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں پہ ایک دم ٹوٹ پڑے اور ان کے صف ٹوٹ گئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم جمائے ڈٹے رہے اور دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے زبان پہ الفاظ جاری تھے کہ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر کے آزمائش کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی اور انہوں نے پلٹ کر پرزور جوابی حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ بنو ثقیف و حوازن کے 70 آدمی مارے گئے، کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور کافی سارے لوگ طائف اور دوسری سمتوں کی طرف بھاگ گئے، اور بہت سارا مال غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث بھی تھی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور ان کی قدر و عزت کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے مال غنیمت اور قیدی جورانہ کے مقام پر ٹھہرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر طائف کی طرف بھاگنے والے بنو حوازن و ثقیف کے لوگوں کے پیچھے چلے گئے۔ غزوہ طائف سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورانہ کے مقام پر مال غنیمت کی تقسیم کی، اور تقریباً سارا ہی مال قریش کے نئے مسلمانوں میں ان کی دلی تسلی کے لیے ان میں تقسیم کیا گیا، جس کو قرآن میں مؤلف القلوب کہا گیا ہے۔ اس پر بعض انصار صحابہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ مل گئے اور انصار کو کچھ نہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ انصار کے لوگوں، کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم لوگ گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، اور تم محتاج تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے فرمایا کہ بلا ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکارا گیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری و غمگساری کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھر کو پلٹو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک راستے جائیں اور انصار دوسرے راستے تو میں بھی انصار ہی کے راہ چلوں گا۔ یہ خطاب سن کر صحابہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ مال غنیمت کے تقسیم کے بعد بنو حوازن کا 14 بندوں کا وفد آیا جو مسلمان ہو چکا تھا، اور درخواست کی کہ ان کے قیدی آزاد کر دے اور مال غنیمت واپس کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی، سارے صحابہ نے قیدی اور مال غنیمت واپس کر دیے۔ اس جگہ اب مسجد جورانہ ہے، جہاں سے حاجی عمرہ کا احرام باندھ کے نیت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں سے کچھ صحابہ کے ساتھ عمرہ کیا تھا، کیونکہ ان کو فتح مکہ کے وقت جنگی حالت میں ہونے کی وجہ سے موقع نہیں ملا۔ اسی مقام پر تکمیل حج و عمرہ کی آیات بھی نازل ہوئی، اور کچھ روایات کے مطابق اس جگہ سے 300 انبیاء نے عمرہ کا احرام باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جورانہ کے مقام پہ ایک کنواں ہے جس کا نام بیر جورانہ ہے، جس کا پانی بہت نیچے اور کڑوا تھا،
تو صحابہ کے عرضوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لاب دہن مبارک ڈالا تو فوراً پانی اوپر آ گیا اور پانی شیرین ہو گیا۔ صحابہ جہاں جہاں جہاد کر کے شہید ہوئے وہی ان کو دفن کیا گیا۔ جورانہ کے مقام پر مسجد جورانہ کے پیچھے ایک قبرستان ہے جس میں شہدائے حنین بھی چار دیواریوں کے احاطے میں آرام فرما ہے۔ غزوہ حنین کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف کا لشکر اور ان کا سپہ سالار مالک بن عوف طائف کی طرف بھاگ کے طائف والوں کے قلعے میں محصور ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان کا پیچھا کیا اور طائف پہنچ کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 20 یا 40 دن تک رہا اور دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی ہوتی رہی اور منجنیق نصب کر کے قلعے پہ گولے بھی برسائے گئے۔ اس دوران کافی مسلمان زخمی اور 12 شہید ہو گئے۔ کئی دن کے محاصرے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ اگر ہم ان کا محاصرہ جاری رکھتے ہیں تو ضرور فتح حاصل کر لیں گے، اور اگر ہم ان کو چھوڑ کر چلے جائیں تو اب اس کے بعد وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا اعلان فرمایا۔ موجودہ مسجد طائف اس جگہ بنی ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور اسی مسجد کے ساتھ ان چار دیواریوں میں شہدائے طائف مدفون ہے جن کی تعداد 12 تھی۔ طائف میں شہدائے طائف کے ساتھ الگ سی چار دیواریوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور انہی کے نام سے مسجد طائف کو مسجد عبداللہ بن عباس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ایک عظیم مفسر اور فقیہ تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سفر طے کیے اور ان سے دین سیکھتے رہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ اللہ اسے حکمت عطا فرما، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی تفسیر پہ وقف کر دی۔ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر اور دیگر سینئر صحابہ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی صحابہ کے بارے میں بھی پڑھا کرے کہ ان کی قربانیوں کا آپ کو پتہ چلے اور ان کی سنت کو اپنائے۔ اسی مسجد والی جگہ پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف والوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اب لوگ فوج در فوج دین اسلام قبول کرنے لگے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 یا 1,44,000 تھے۔ 8 ہجری کو جنگی موتا کی وجہ سے عرب اور آس پاس مسلمانوں کے چرچے ہونے لگے، اور سپر پاور رومی حکومت مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈرنے لگے۔ لہٰذا ہرقل کیسر روم نے 1 سال بعد ہی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کو ہی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 40,000 کا لشکر روانہ کیا۔ جہاں رومیوں کی جنگ کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچتی تھی اور مسلمان جنگ کی فکر میں تھے، وہاں منافقین نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد تعمیر کی جس کا مقصد اس جگہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور شر برپا کرنا تھا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے جو مسجد نبوی مشکل سے آتے ہیں، تو آپ اس میں نماز پڑھ لیں کہ وہ بابرکت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز کو جنگ سے واپسی تک مؤخر کر دیا۔ چنانچہ جنگ سے واپسی پر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر سے آگاہ کیا، اور یہ آیات نازل ہوئی، اور قرآن میں ہی اسے مسجد زرار کا نام دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے کے بجائے اس کو گرانے کا حکم دیا۔ جس جگہ یہ مسجد بنائی گئی تھی وہاں آج کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن ایک پارکنگ بنائی گئی ہے۔ ویڈیو میں آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے اس جگہ وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ غزوہ تبوک میں ایک طرف اتنی بڑی فوج اور دوسری طرف سخت گرمی اور قحط سالی کا وقت، سواریوں اور وسائل کی کمی، اور موسم کے پھل پک چکے تھے، اس کے خراب ہونے کا خوف، اور اتنا لمبا سفر اور راستے کی پیچیدگی کے آزمائش تھے۔ اس غزوہ میں صحابہ نے جان کے ساتھ ساتھ مال کی بڑی قربانی پیش کی، جیسے کہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جنگ کے لیے پورے قافلے تیار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا پورا سامان حاضر خدمت کیا۔ عورتوں نے اپنے ہار، پازیب، بالیاں اور انگوٹیاں پیش کی، اور جن کے پاس مشقت کے سوا کچھ نہ تھا وہ محنت مزدوری کر کے کھجور یا کمائی پیش کر دیتے۔ یہ سارے حالات دیکھ کے منافقین تانازنی کرتے کہ مسلمان ریاکاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جن کے لیے وسائل کی بڑی کمی تھی، اور سفر کی سختیوں اور پیاس کی وجہ سے اس کا نام جیش غسرت مطلب تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ تبوک کے قریب جب لشکر پہنچا تو ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا جس میں پانی بہت کم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے پانی سے اپنا ہاتھ اور چہرہ دھویا اور اس چشمے میں ڈال دیا، اور چشمے میں خوب پانی آیا۔ تبوک پہنچ کر ایک طرف صحابہ نے پڑاؤ ڈالا اور دوسری طرف رومی لشکر نے۔ رومیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دیکھا تو ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور ان کی ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ اپنے شہروں کی طرف بھاگ کر بکھر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام کیا، اور قریب کے ریاستوں نے روم کے اس شکست کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن کی تحریریں لکھ کر دی اور پھر مدینہ کا رخ کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی۔ 9 ہجری کو ہی تبوک سے واپسی کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔